बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि मुल्क के नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत अपने हतमी और आखिरी मरहले पर पहुंच गई है और ज़राए का यह दावा है कि 30 सितंबर से पहले पहले इस हवाले से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन सरेदस इस वीडियो में जो बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो शायद आइंदा चंद दिनों की सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव न्यूज़ साबित होगी, क्योंकि ज़राए ने इस बात का दावा किया है और दो जानिब से नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के ज़राए की जानिब से कंफर्मेशन करने के बाद ये खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आसिफ जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ के साथ गेम डाल दी गई है और नवाज लीग के बाज़ लोगों का यह ख्याल है कि आसिफ जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर उनका मशवरा नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ना माना गया तो फिर अगले आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला इमरान खान भी कर सकते हैं। कैसे, आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर इंटरव्यू भी दे चुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके और इन दोनों के अंदर उन्होंने कमोबेश 1 दर्जन बार इन अल्फाज का इस्तेमाल किया कि टॉप 5 या 6 3 स्टार जर्नैलों के दरमियान इमरान खान जो है वो तकसीम या तफरीक पैदा करना चाहते हैं और 5 या 6 सीनियर जर्नैलों ही में से आर्मी चीफ लगाया जाएगा और इस हवाले से तमाम तर इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। आपको याद होगा कि इस पर मैं सीरीज ऑफ वीलाग कर चुका। एतजाज अहसन ने भी कल मेरे उन वीलाग्स की तस्दीक कर दी जिसमें एतजाज अहसन ने यह कहा कि रवायत ये है कि 3 नाम आते हैं और फिर उन्होंने यह कहा कि पहले जो 3 नाम हैं वो इस हुकूमत के पसंदीदा नहीं है, चौथा जो नाम है वो तो है ही गैर पसंदीदा। उन्होंने नाम नहीं लिए, मैं लिस्ट शेयर कर देता हूँ कि पहले 3 नाम जनरल सायर शमशाद मिर्जा हैं, जनरल अजहर अब्बास हैं, जनरल नोमान राजा हैं और फिर जिस शख्सियत के लिए उन्होंने पसंदीदा का लफ्ज इस्तेमाल किया वो जनरल फैज हमीद है। फिर उनके बाद जनरल मोहम्मद आमिर और जनरल चिराग हैदर का नाम है। एतजाज अहसन ने कहा कि 5वां या 6ठे नंबर का जो जर्नैल है उसको आर्मी चीफ के तौर पर लाया जाएगा। अब एतजाज अहसन का ताल्लुक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। क्या वो माहौल चेक कर रहे थे या खबर दे रहे थे, इस हवाले से हमने काम किया तो ज़राए ने हमें ये बात कंफर्म की है कि अपनी इस गेम के जरिए आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को कैसे ब्लैकमेल किया और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो मशवरा उन्हें दिया गया, जो उन्हें कहा गया वो ये है कि जनरल फैज हमीद जो कि 28 नवंबर को सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर होंगे, उनका जो चांस है अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वो 0 कर दिया जाए और उसके लिए उन्होंने 2 मशवरे दिए हैं। ज़राए का ये दावा है। पहला मशवरा ये दिया है कि जनरल बाजवा की जो है 6 माह की एक्सटेंशन कर दी जाए यानी मई 2023 तक और उस दौरान अप्रैल 2023 में क्योंकि जनरल फैज हमीद ने रिटायर होना है तो उनकी रिटायरमेंट हो जाए और उनसे ऊपर के जो 3 सीनियर जर्नैल हैं इस दौरान वो भी रिटायर हो जाएंगे और 6 माह बाद जो है वो अगले आर्मी चीफ की जब आप तैनाती करेंगे तो इस वक्त जो 5वें और 6ठे नंबर पे जर्नैल मौजूद हैं वो पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद होंगे और इस तरह से ये एतराज़ भी नहीं सामने आ सकता कि 5वें या 6ठे नंबर के जर्नैल की तैनाती की गई है। दूसरा जो मशवरा दिया गया है वो जनाब ये किया गया है कि इस वक्त ही नवंबर के महीने से पहले 5वें या 6ठे नंबर के जो जर्नैल हैं उन्हें आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दिया जाए और इस तरह जो है वो जो पहले 4 जर्नैल हैं वो सुपरसीड हो जाएंगे और रवायत यही है कि वो अपना ओहदा छोड़ देते हैं और जब आप 5वें या 6ठे नंबर के जर्नैल को और ज्यादातर क्योंकि 5वें नंबर के जर्नैल जो है वो जनरल आमिर की बात की जा रही है कि उनको अगर आप आर्मी चीफ लगा दें तो जनरल फैज हमीद सुपरसीड हो जाएंगे और इस तरह से वो रिजाइन कर देंगे। अब ये है वो खौफनाक मशवरा जिस तरफ हम अपने गुज़श्ता वीलाग्स में इशारा कर चुके कि कहा यह जा रहा है, इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर यह लगाया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर या सीनियर फौजी जर्नैलों के अंदर तकसीम की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं गुज़श्ता 1 साल से इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने यह बात कर रहा हूँ। मेरे गुज़श्ता 1 साल के जो वीलाग्स हैं वो इस बात की गवाही देंगे आपको कि किस तरह नवंबर 2022 यानी आर्मी चीफ की तैनाती के महीने से पहले आर्मी के अंदर फौज के अंदर तकसीम करने की जो साजिश है वो पीडीएम के जरिए की जाएगी, वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के जरिए की जाएगी, वो मुल्ला फजल और दीगर लोगों के जरिए की जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता माहौल उसी जानिब आप जाता हुआ देख रहे हैं क्योंकि ज़राए का यह दावा है कि मुल्ला फजल की जानिब से भी आसिफ जरदारी की इन मामलात के ऊपर हमायत की गई है और ये भी आसिफ जरदारी ने ब्लैकमेल करते हुए कहा है कि अगर आप हमारा ये मशवरा नहीं मानेंगे तो फिर अगला आर्मी चीफ
عمران خان بھی تعینات کر سکتے ہیں جو کہ جنرل فیض حمید ہو سکتے ہیں. اور آصف زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر جو ہے وہ آپ پہلے 3 جو ہے وہ جنرلوں میں سے کسی کو آرمی چیف لگا دیتے ہیں تو جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اپریل کے مہینے تک تو اپنے عہدے کے اوپر رہیں گے. اور اس دوران اگر ملک کے اندر الیکشن ہو گئے, عمران خان جو ہے وہ انتخابات جیت گئے, تو عمران خان جو ہے وہ اپریل کے مہینے سے پہلے جنرل فیض حمید کے جانے سے پہلے جو ہے وہ آرمی چیف کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نئے آرمی چیف کے لیے جنرل فیض حمید کو لا سکتے ہیں. ایسا کہنا تھا آصف زرداری کا. دوسری جانب نواز لیگ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے, نواز لیگ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے, انہوں نے اس بات کی گارنٹی لی جو ہے وہ مانگی جو ہے وہ آصف زرداری سے. انہوں نے کہا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی جاتی ہے تو اس دوران حالات نہ بدل جائیں اور ایسا نہ ہو کہ مارچ اپریل سے پہلے ہی جو ہے وہ معاملات اگلے الیکشن کی طرف جانا شروع ہو جائیں. جیسا کہ بعض لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے کوششیں ناکام ثابت ہو گئیں اور آج کچھ اہم ترین اعلانات عمران خان اپنے گوجرانوالہ کے جلسے میں اپنی اس تحریک کے نئے فیز کے حوالے سے بھی اہم ترین جو اعلانات ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوگا کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کر دی جاتی ہے جو مشاورت کی تھی شہباز شریف نے اپنے چند آئینی اور قانونی ماہرین سے, جن میں 2 وفاقی وزراء بھی شامل ہیں, جنہوں نے شہباز شریف کو اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ 6 ماہ کی توسیع اس لحاظ سے بنتی ہے کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت کے اندر جو توسیع تھی وہ اس 6 ماہ کی توسیع کے بعد کاؤنٹ ہوگی جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو دے دی گئی تھی اس موقع پر جب یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تھا. وہ اب اس اینگل کو لے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ہے وہ تو ختم ہوتی ہی مئی کے مہینے میں. آپ یہ ڈیبیٹ بھی شروع کر سکتے ہیں یا پھر اگر اس پر جو ہے وہ آئینی اور قانونی ماہرین رائے نہ دیں تو پھر آپ جو ہے وہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن بھی کر سکتے ہیں. اور جو اس وقت جو قانون پاس ہوا تھا آئین کے تحت اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ ابھی اس مخصوص عمر تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں پہنچے اور ان کو ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. یہی وہ پوائنٹ ہیں کہ جن کے اوپر آصف زرداری اور ملا فضل جو ہے وہ تمام تر معاملات کے اوپر کھل کر کھیل رہے ہیں. نواز لیگ کے اندر ان تمام تر معاملات کے اوپر اس وقت جو ہے وہ شدید بے چینی ہے, ڈسپیوٹ ہے. شہباز شریف کا گروپ کچھ اور بات کر رہا ہے, مریم نواز اور نواز شریف کچھ اور بات کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی جو کہ کافی عرصہ سے غائب ہیں ان کی ایک اور لائن ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان تمام تر معاملات کے اندر نواز شریف اور شہباز شریف کو آصف زرداری کی جانب سے پسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ماضی کے اندر وہ تمام تر جو معاملات ان دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان رہے, آصف زرداری وہ تمام تر معاملات ایک ہی حلے کے اندر جو ہے وہ اس کے سارے بدلے لینا چاہتے ہیں. اور دوسری جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان دنوں یہ ڈیبیٹس آئی تھی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ کیا تھا لندن کا اور بعد میں اگرچہ ان ملاقاتوں کی نہ ہی تصدیق ہوئی نہ ہی تردید ہوئی لیکن کچھ سینئر صحافیوں کی جانب سے یہ دعوے بھی کیے تھے کہ وہاں پر دعوے کیے گئے تھے کہ لندن کے اندر اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اہم ترین ملاقاتوں کے اندر مستقبل کے جو آرمی چیف ہیں ان کی بھی ملاقات کروائی گئی اور باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر ایک کمپین بھی چلی اور جو ہے وہ جنرل عامر کا نام بھی آیا اور ان کے ماضی کے حوالے سے ان کا پروفائل جب سامنے لایا گیا سوشل میڈیا کے اوپر تو اس بات کا بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا کہ جنرل عامر جو ہے وہ ماضی میں آصف زرداری کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے ہیں. اب یہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں اور ایک بار پھر ہم یہ ریپیٹ کر لیں کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے ذرائع کی جانب سے کنفرمیشن کرنے کے بعد یہ خبر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ آصف زرداری کس طرح سے اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور میڈیا کا مخصوص پروپیگنڈا مخصوص میڈیا کا عمران خان کے خلاف ہے کہ خدا نخواستہ ان کے بیان کے باعث فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق یا تقسیم پیدا ہوئی اور بار بار خواجہ آصف اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان 6 سینئر جرنیلوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. اعتزاز احسن بھی یہ پوچھ رہے ہیں, میں بھی اسی پلیٹ فارم پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 یا 4 نام جب بھیجے جانے کی روایت ہے تو پھر خواجہ آصف یہ بار بار بات کیوں کر رہے ہیں کہ 5 یا 6 جرنیلوں کے نام آئیں گے اور 5 یا 6 جرنیلوں کے درمیان جو ہے وہ عمران خان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی دوران یہ اطلاعات بھی ہیں کہ گجرانوالہ جلسے سے پہلے عمران خان جب آج تقریر کریں گے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس وقت کی اطلاعات یہ ہیں کہ GHQ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ روابط جو ہیں وہ انڈائریکٹ کیے گئے ہیں. ذرائع کا
یہ دعویٰ ہے کہ راولپنڈی سے ہونے والے ان روابط میں پہلے تو اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ شاید عمران خان کو -1 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں سے بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان روابط کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو گجرانوالہ جلسے میں تقریر کرنے جا رہے ہیں یا جو ان معاملات کے اوپر ان کی رائے ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہے راولپنڈی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ارکان، خاص طور پہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور پرویز خٹک کو یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو کہا جائے کہ ان تمام تر معاملات کے اندر ذرا دھیمی پالیسی اپنائیں اور کچھ غیر جانبدار حلقے اس دوران اس کوشش میں ہیں کہ عمران خان کی کچھ اہم ترین ملاقاتیں بھی کروائی جائیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں پرویز دلائی، وہ آلریڈی ان تمام تر معاملات کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن سر دست عمران خان کا جو تمام تر فوکس تھا پہلے وہ 11 ستمبر اور 25 ستمبر کو ہونے والے 12-13 حلقوں کے ضمنی انتخابات کے حوالے کے اوپر تھا، لیکن اب کیونکہ یہ انتخابات کینسل ہو گئے ہیں اور عمران خان کے اوپر اس وقت تقریباً 20 کے قریب پرچے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، جن میں جو ہے وہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں، توشہ خانہ ریفرنس، دیگر معاملات بھی، آج بھی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے عمران خان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان کو JIT کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے کو کہا گیا۔ تو عمران خان نے یہ کہا ہے اپنی پارٹی کے ان سینئر ارکان کو کہ ایک جانب تو کچھ خفیہ اور طاقتور حلقے مجھے اس طرح سے مکمل طور پر مصروف رکھنا چاہتے ہیں کہ تمام تر معاملات کے حوالے سے مجھ سے NRO لیا جائے، اور دوسری جانب پھر اس قسم کے میسج بھی بھجواتے ہیں۔ تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ چوروں کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھوں گا، اور پاکستانی فوج جو ہے وہ میری فوج ہے، پاکستانی عوام ہماری عوام ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، میں کسی قسم کی فوج کے اندر کوئی تقسیم نہیں چاہتا، لیکن اپنے اس بیان پر قائم رہوں گا کہ نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔